بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آ گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چیزیں مزید آگے بڑھنے والی ہیں۔ جو آپ اب تک دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں اور جس طرح سے کیسز ہیں، لگ رہا ہے کہ اب وہ معاملات اور آگے بڑھیں گے۔ اب اس کی اہمیت پر ہم پہلے بات کر لیں، کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس تو ہوتی ہے جس میں صرف کور کمانڈر، لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے اور اس میں میجر جنرل لیول کے بھی ہوتے ہیں لوگ، اور یہ سال میں ویسے عمومی طور پر 2 دفعہ اس کا بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک غیر معمولی اس کو کہا جا رہا ہے اس کانفرنس کو، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے کور کمانڈرز کانفرنس دیکھی تھی، پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی اس کے بعد دیکھا تھا، جس میں جو کچھ کور کمانڈر کانفرنس میں طے پایا تھا اس کی تائید کی گئی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے، جو جلاؤ گرام ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور پھر اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جی اس پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پر بھی دیکھا جائے گا، وہ سب باتیں تھیں۔ لیکن اس میں مذاکرات کی بھی بات تھی کہ جی مذاکرات کیے جائیں گے، قومی یکجہتی یگانگت کے لیے سب کو مل کر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی۔ لیکن اس میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں ہمیں مذاکرات کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ یہ میں ایک تو سارا آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر یہ کہ یہ کچھ دن جاری رہتا ہے یہ سارا معاملہ یعنی کانفرنس کا، اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے، اور یہ پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف آرمی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، کور کمانڈرز اجلاس ہوتا ہے جو ہر مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آرمی کے افسران ہیں، کور کمانڈرز ہیں، یہ پوری آرمی کی طرف سے سمجھا جاتا ہے، پوری آرمی کی طرف سے۔ تو اب اس اعلامیے کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب جناب جو خبر ہے، جو اعلامیہ ہے، اس کے مطابق ناقابل تردید شواہد کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نام پر چھپنا بے سود ہے آرمی چیف۔ یعنی جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن کے ثبوت آ چکے ہیں، ویڈیوز وغیرہ جو کچھ سامنے آ چکا ہے، جو تھے، اب ان پر انسانی حقوق کے حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی کہ جی انسانی حقوق ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یا یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہ چلایا جائے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس واچ، اقوام متحدہ اور دیگر کی طرف سے بھی، یا اس طرح سے ابھی پاکستان میں بھی انسانی حقوقی تنظیموں کی طرف سے بات کی گئی جی آرمی ایکٹ نہیں ہونا چاہیے یا جو بھی۔ تو اب لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ واضح ہے کہ نہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو براہ راست اس میں ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان کے خلاف تو یہ کارروائی آگے بڑھے گی آرمی ایکٹ کے تحت ہی۔ شاید اور لوگ بھی ابھی حوالے کیے جائیں، پہلے بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو حوالے کیا گیا ہے آرمی کے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات چلیں۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نام پر چھپنا بے سود ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھپ نہیں سکتے آپ کے جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس پر آگے بڑھیں گے اور معاملات کو یعنی تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسر اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم نے شہداء کی عظیم قربانیوں، جن میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں اور سول سوسائٹی کے شہداء شامل ہیں، کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء نے عزم کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے پہلے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اب مزید ہوں گی، کیونکہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ اب اس میں بتایا تو نہیں ہوا کہ منصوبہ ساز یا ماسٹر مائنڈ کون ہے، لیکن میں آپ کو پولیس کا بتا سکتا ہوں۔ پولیس رپورٹ جو آئی، جو باقاعدہ پولیس نے سب میڈیا کے ساتھ شیئر کی، پریزنٹ کیا تھا وہ IG پنجاب اور سارا، تو ان کی اپنی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جی اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اس میں بتایا گیا جی 41 کالز ہیں یہ 9 مئی اور کور کمانڈر حوالے سے، اور کہتے ہیں جی اس سے باقاعدہ چارٹ ہے کہ سیم 154 کانٹیکٹس آن 9 میں جنا ہاؤس، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ اس میں جناب حماد اظہر کا نام ہے 10 کالز، پھر میاں محمود رشید 75 کالز، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں جی 50 کالز، میاں اسلم اقبال 16 کالز، اور مراد راس 23 کالز ہیں جی مراد راس کی۔ لیکن اب یہ سب جڑتی ہیں، یہ بقول پولیس کا جو چارٹ ہے اس کے 215 کالز ہیں۔ یہ جناب 8 مارچ زمان پارک، اور پھر 9 مئی وہ جنا ہاؤس، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ
8 مارچ کا اس کی منصوبہ ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی تصویر یہ زمان پارک لگایا گیا ہے. اور اب یعنی منصوبہ سازوں میں یہ سب لوگ جس میں عمران خان بھی ہیں چیئرمین تحریک انصاف, ان کا بھی نام پولیس کی رپورٹ میں. تو یہ جو اعلامیہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن پولیس کی رپورٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. بہرحال چونکہ اس میں جو اعلامیہ آیا ہے فارمیشن کمانڈر کا کانفرنس کا, اس میں منصوبہ سازوں ماسٹر مائنڈز کا کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آگے بڑھا جائے. تو اس سے واضح ہے کہ ابھی جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ابھی ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ ساز ابھی ہیں جن کے خلاف اب کارروائی ہونی ہے. شہداء کی یادگاروں, جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین کے تحت پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یعنی جو بھی یہ اس کے خلاف بات کرے گا ان کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی, اور جو بھی رکاوٹیں ڈالے گا, ابہام کوشش کرے گا, اس کو آئینی ہاتھوں سے سختی سے اس کے خلاف نمٹا جائے گا. کوئی بیچ میں نہ آئے, کوئی بچانے کی کوشش نہ کرے. افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے پیچھے چھپنے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں. کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز پر پرتشدد حملے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز پر پرتشدد حملے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات حاصل کرنے کا حصول ہے. یعنی یہ سب جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی سیاسی سرگرمیوں کو روکا جا رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یہ سب غلط ہے, جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب چھپنے کی سازشیں ہیں اپنے مفادات کے لیے, سیاسی مفادات کے لیے. ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, مگر قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو ملک دشمن ہیں اور ان کے جو حامی ہیں وہ جعلی خبریں, جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں فرقہ واری تفرقہ یعنی آپس میں تفریق پیدا کی جائے, ایک دوسرے کو دور کیا جائے, انتشار پیدا کیا جائے. یہ وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کو بھی ناکام بنائیں گے. اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا 9 مئی کے بعد جو ہوئی تھی وہ بھی بڑی اہم تھی, اور اسی پر پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی آ گیا تھا اور اس کو انڈورس کیا گیا تھا. اس میں تھا کہ جی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی, یہ فیصلہ ہوا تھا. اس پر ہم نے دیکھا کہ آغاز ہو گیا ہوا ہے. پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان اس میں آیا تھا, جاری کیا گیا تھا. اسپیشل کور کمانڈر, یہ اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں ملک کے موجودہ حالات پر غور کیا گیا. شرکاء کو ملک کی اندرونی بیرونی سیکورٹی صورتحال پر تفصیل بریفنگ دی گئی. کانفرنس میں 9 مئی کے شرط پسندوں کی جانب سے جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. جی ایچ کیو میں ہونے والی اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہوئے شرکاء نے بتایا کہ آرمی کے رینک اور فائل میں عسکری تنصیبات کو نقصانات پہنچانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. کانفرنس میں مسلم باغ حملے میں سیکورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی مستعد دہشت گردی آپریشن کو سراہا گیا. آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے ٹہرے میں لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر فوج پاکستان ان حملوں کے منصوبہ سازوں, اکسانے والوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے مجرموں سے بخوبی واقف ہیں. پھر گزشتہ دنوں کے دوران امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا تھا. یہ کور کمانڈر کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو یہ 15 مئی کو یہ جو ہے نا جی یہ ہوئی تھی غالباً. اچھا اس کے بعد یہ 15 مئی کی خبر ہے جی سامنے آئی, اور اس میں باتیں کی تھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی, جو اس میں ملوث ہے اور یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی جایا جائے گا. اور بیرونی اسپانسر شدہ اور اندرونی سہولت یافتہ عناصر کے منظم پروپیگنڈا پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ شرمناک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے, دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے, اس کو شکست دی جائے گی اور ان ایسے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا جائے گا. پھر
یہ کہا گیا تھا، یہ جو آخر میں تھا کہ جی آئی اسپیئر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کی جانب سے سیاسی استحکام کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی جائے گی۔ کانفرنس میں سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے پر متعلقہ قوانین کے اطلاق کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو اب اسی چیز کو اب اس طرح سوشل میڈیا کا ذکر تو نہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ جو بھی اس طرح سے کرے گا، یعنی کوئی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف بھی ہوگا۔ اور اس میں مذاکرات کا تھا، معاملات کو اس طرح سے بات کی گئی تھی، لیکن اس دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں زیادہ ہمیں سختی نظر آ رہی ہے، مذاکرات کا ذکر نہیں ہے کہ اب مزید اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا اور جو ہینڈلرز یا جو پیچھے لوگ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان تک بھی پہنچا جائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے، تو اب یہ لگتا ہے کہ معاملہ اب اگلے فیز میں جا رہا ہے، معاملات ہمیں اور گمبھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔